يا رسول الله يا حبيب الله. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ واصحابہ کرام ابنی کریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان اکرام وقار، حاضرین اہل سنت، اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد تمامی اہلیان رانی بن نور کا خصوصیت کے ساتھ نوجوانان اہل سنت اور متولی و اراکین نورانی مسجد، مجھ فقیر کو آپ نے طلب کیا. میرا اپنا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا میں جس نام سے پہچانا جاتا ہوں وہ صرف نسبت رسول ہے. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ہونی چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عزت کرتا ہے بس اس کی عزت ہونی چاہیے. بے شک بے شک. یہی ہماری زندگی کا مشن ہو، یہی ہماری زندگی کا شیوا ہو. جو ان سے بیگانہ ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. بے شک. اور اسی عقیدے کو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا تھا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. یہی ایمان ہے، یہی سنیت ہے. عزیزان گرامی، آج کے حالات کے اعتبار سے میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے عرض کروں کہ اسلام جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا وہ دنیا کا سب سے احسن، اکمل، سب سے کامل دین ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، انسان کی فطرت کے مطابق بنا ہوا دین ہے. لیکن جس کو شاعر نے کہا تھا بڑے شان سے نکلا تھا جو دین اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں آ کے غریب الغربا ہے. اس دین اسلام کو ہم نے اجنبی بنا دیا ہے. اس اسلام کو آج ہم نے اپنے ہی شہروں میں اجنبی بنا رکھا ہے. اسی لیے میرا کام ہے جھنجھوڑنا اور بیدار کرنا. اسی لیے کہ مجھے یقین ہے جس کو شاعر نے کہا تھا مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو، مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی کہ حسین ہمارے ہیں. یعنی صرف حسین اعظم کی بات نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو انگلیاں اٹھاتے ہیں آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے اگر تم نے اسلام پر مکمل عمل کر لیا وہ انگلیاں اٹھانے والے گردن دینے کو بھی تیار ہو سکتے ہیں. جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عیب جوئی کی، یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ اپنی گردن بھی حضور کے نام پر دینے کو تیار ہو جائے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے جو عمر تلوار نکال کر حضور کی گردن کے لیے نکل پڑے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پر تلوار رکھنے کی نیت سے عمر نکلے تھے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جب سامنے میرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں انہوں نے تلوار پھینکی اور اپنی گردن حضور کے حوالے کر دی. سبحان اللہ. اور اسی انداز میں ہم نے بغداد کا وہ منظر بھی دیکھا ہے. بغداد کے تتاریوں نے پورے بغداد کو تباہ کر دیا تھا. مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے تھے. دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. بہت زیادہ آتنک مچایا تھا تتاریوں نے. اخیر میں
کچھ علماء کو ان لوگوں نے گرفتار کیا، زنجیروں سے باندھا اور بادشاہ کے محل میں لا کر انہیں اوندھے سلایا، صرف اس لیے کہ ان کو جلایا جائے، ان کو اور زیادہ تڑپایا جائے۔ اور مسلمان پوری دنیا جانتی ہے تڑپتا ہے کسی بات پر، صرف ناموس رسالت پر۔ اگر نبی کی ذات پر کوئی بات اٹھ جائے تو مسلمان بے قابو ہوتا ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے ہماری ماؤں کو بے آبرو کیا ہے، ہماری بچیوں کو بے آبرو کیا ہے، انہوں نے ہمارے مال لوٹے ہیں، ہمارے وطن سے ہمیں بے گھر کیا ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے مسلمان اتنا واویلا نہیں مچاتے، مسلمان اگر بے قابو ہوتے ہیں تو اپنے نبی کی حرمت پر، بے شک بے شک، اور یہ جان جلاتے بھی ہیں اسی بات سے جلاتے ہیں کہ مسلمان کو سب سے زیادہ تکلیف اس کے نبی کو چھیڑنے سے ہوتی ہے، اس کے نبی کو چھیڑو یہ بے قابو ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں اگر طوفان آتا بھی ہے تو حضور پاک کے نام پر، کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں حضور کی ذات اس پلر کی طرح ہے جس پر پوری کائنات قائم ہے۔ اس پلر کو اگر ہلاؤ گے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ عزیزہ نگرامی، تتاریوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کے سامنے علماء کو زنجیروں سے باندھ کر کے لٹایا اور ایک عیسائی پادری کو لا کر حضور پاک کی شان میں گالیاں بکنے کے لیے کہا۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی بھی فرماتے ہیں، یہ عیسائی پادری آیا اور حضور کی شان میں گستاخی کرنے لگا، کتاب کھول کر کے بتانے لگا، وہ بڑے برے چہرے والے تھے، معاذ، بہت ساری برائیاں کرنے لگا۔ بادشاہ کے دربار میں کتا بندہ رہتا تھا جو سونے کی زنجیر سے، اس کا پالا ہوا کتا تھا، وہ جب یہ سننے لگا تو بھونکنے لگا، حاضرین پر سکتا تاری، ایک جانور ایک کتا ہے بھونک رہا ہے۔ عیسائی چپ ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر توہین کرنے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ حاضرین نے کہا کہ دیکھو تمہاری تقریر پہ تو نہیں بھونک رہا ہے۔ عیسائی نے کہا تقریر اسے کیا سمجھ میں آتی ہے، بیان میں کر رہا ہوں، کتا کیسے سمجھے گا، وہ کسی اور بات پر بھونک رہا ہے۔ تیسری بات جب اس نے توہین شروع کی، اس کتے نے اپنی زنجیر توڑ کر ایسا جھپٹا مارا کہ اس عیسائی پادری کے سینے کو چاک کر کے رکھ دیا، ختم کر دیا اسی محفل میں۔ بادشاہ کا کتا تھا، کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا تھا، بے قابو ہو گیا تھا کتا، اور عیسائی کو بند زمین میں پھاڑ کر رکھ چکا ہے۔ پورے حاضرین پر سکتہ طاری تھا۔ یہ واقعہ آیا گیا نہیں ہے میرے عزیزوں، اس وقت حاضرین میں موجود تقریباً 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک کتے کے اس جذبے کی وجہ سے، اور بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا کاش اللہ تعالیٰ اس کتے جیسا بھی جذبہ ہمیں عطا کرے تو آج کوئی بھونکنے والا نظر نہیں آئے، آج کوئی حضور کی طرف انگلی اٹھانے والا نظر نہیں آئے گا۔ عزیزہ نگرامی وقار، مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، میں غیروں کی کیا شکایت کروں، کس نے کتنے ظلم اور علم ہم پر ڈھائے، ہمیں تو تکلیف اپنوں سے ہے۔ اپنے حالات جب بگڑے ہیں، ہم جب دین اسلام کو اپنانا نہیں چاہتے تو پھر دوسروں پر ہم کتنے الزامات رکھیں۔ آج آپ اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھو، کیا یہ وہی دین ہے جس کو حضور نے مدینے سے تم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دی تھی، جو آج ہمارے معاشرے میں؟ کل کی بات میں آپ کو بتاؤں، دلی کے قریب ایک شہر سے ایک نیوز آئی، ابھی شاید آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے، موبائل کی دنیا میں سب پھیل جائے۔ اتر پردیش کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں تقریباً 18-19 لوگ، یعنی 3 پریوار کے لوگ، وہ آج کے ارد گرد گھوم کر کے دھرم پریورتن کر رہے ہیں۔ مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن رہے۔ واللہ عالم، میں ابھی اس کی تحقیق میں نہیں ہوں، جن پنڈتوں نے ان کا دھرم پریورتن کیا وہ ساری چیزیں، میں صرف اتنی بات دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا گاؤں تھا، کہاں کے لوگ تھے، کیسے ماحول میں تھے۔ اس تحقیق پر وہاں کے ایک عالم نے بتایا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں 10,000 کی آبادی ہے مسلمانوں کی، 10,000 کی آبادی ہے مسلمانوں کی، اور یہ ہون کرتے ہوئے، پوجا پاٹ کرتے ہوئے دین چھوڑ چکے۔ اور دوسری دردناک بات جو اس عالم دین نے ہمیں بتائی وہ یہ تھی، کہتے ہیں کہ یہ 10,000 کی آبادی کا چھوٹا سا قصبہ ضرور ہے، لیکن مفتی صاحب اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے، 5 لوگ ملیں گے۔ شاعر نے بہت صحیح کہا تھا، جو بڑی شان سے نکلا تھا، جو دین اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں آ کے غریب الغربا، آج وہ اپنے کے پاس ہی غریب ہو گیا ہے۔ جس دین کو آپ نے اپنے گھروں سے نکال کر رکھ دیا ہے،
اس دین کی حمایت اور حفاظت کی توقع اب کس سے کی جائے گی؟ کس سے کی جائے گی؟ نوجوانوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. نوجوان آج اپنا آئیڈیل اور ماڈل کسی اور کو تسلیم کرتا ہے. تبھی تو چہرے بدلے ہوئے ہیں, تبھی تو تمہارے رنگ و روپ بدلے ہوئے ہیں. آج نہ لباس کا ڈھنگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی قسم کھانے والا وہ جوان جس سے ہم کہیں تیرا چہرہ ذرا رسول پاک کی طرح بنا لے, وہ پھر آئیں کائیں کرنے لگتا ہے. مجھے 4 لوگوں میں بیٹھنا رہتا ہے, لوگ مجھے تانے مارے. تو جب دنیا کے لیے تمہیں جینا ہے تو پھر دین اسلام کی باتیں سے کرو. اب آؤ, جن لوگوں نے دین کی حفاظت کی تھی وہ ایسے نکمے لوگ نہیں تھے جو حضور کی بات تو کرتے تھے. جیسے آج نعروں میں ہمارے ہاں حضور پاک کی محبت ہے, نعروں میں اور جوش میں بہت ساری محبت پنہاں ہے, لیکن عملی میدان میں جب ہم دعوت دیں تو بہت سارے لوگ میدان چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. عزیزان نگرامی, جس وقت تک آپ کے اندر اخلاص نہیں آئے گا, پیورٹی نہیں آئے گی, یہ دنیا تمہیں اسی طرح ستاتی رہے گی, پریشان کرتی رہے. ہر دن نئے ظلم تمہیں دیکھنے ہوں گے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دلی میں دنگے ہو رہے ہیں, گجرات میں فسادات ہو رہے ہیں, ملک شام یمن لٹ رہا ہے, راجی بن نور کچھ نہیں ہوگا. جو آگ پڑوس کے گھر میں لگی اس کی چنگاریاں تمہارے گھر بھی جلا سکتی ہیں, تمہارے گھروں تک بھی اس کی گرمی آئے. اور میں آج سے تقریباً 8 سال پہلے اس بات کو چیخ کر کے کہتا تھا, یہ ضروری نہیں کہ میری پیشن گوئی ہے, یہ امام غزالی کی لکھی ہوئی بات. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت کے سامنے جب ربیع کونین کی گستاخی ہو رہی ہو, گالیاں دی جا رہی ہو, اور امت اگر خاموش رہے تو تھوڑے دن انتظار کرنا, ایک وقت ان پر ایسا آئے گا کہ ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں ننگا کیا جائے گا, یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ان کی عزت کو بیچا جائے گا, یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور ان کے بچوں کے چھینٹے اڑائے جائیں گے, یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. واللہ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں, ہم 6-7 سال پہلے 8 سال پہلے جب یہ بات کرتے, ہو سکتا ہے لوگ سیریس نہیں لیتے. امام غزالی نے سچ لکھا تھا, ہم حضور کی گالیاں سن کر کے, حضور کے لیے گالیاں سن کر خاموش جو رہے, اسی کا نتیجہ شاید یہ موب لنچنگ کی شکل میں ہمیں مل گیا. ہر جگہ کیا تمہارے نوجوان باندھ کر مارے نہیں جاتے؟ کیا آج حالات میں ایسا نہیں ہے کہ ابھی سب سے زیادہ گرم خبر جو ہے پورے ہندوستان وہ یہ ہے کہ ٹرین چلایا گیا ہے, مسلمان بچیوں کو بھگا لے جاؤ اور مندروں میں شادی کرو. آندھرا پردیش کے ایک حافظ قرآن اور ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے یہ رپورٹ دی, کہا کہ 1 سال کے اندر 5000 لڑکیوں نے مندر میں شادی کی, مسلمان بچیاں. آخر یہ کون سے گھروں میں تربیت پاتی ہیں؟ کیا تمہارے لیے دین اہمیت نہیں رکھتا؟ کیا اسلام تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتا؟ عزیزان گرامی, آج کا سب سے بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, ایک صاحب نے 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے, میسج میں ایک ویب سائٹ بھیجی, کہا کہ اس کو رپورٹ کریں گورنمنٹ کو, اس میں اسلام مخالف بہت خطرناک چیزیں ہیں. میں نے کہا اسلام مخالف کا مطلب گالی گلوچی کرتے ہیں یہ لوگ, اور کیا کریں؟ لیکن حیرت ہوئی میرے عزیزوں, اس پر ہم کلک نہیں کر سکتے. تو اس ویب سائٹ میں جو بھرا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان بچیوں کو گھر سے لے جا کر کچھ نوجوان ان کا ریپ کرتے, یا جس طرح سے بھی ان کی پورن ویڈیو پورے اس ویب سائٹ پہ بھری ہوئی, ننگی ویڈیوز. یہی تو امام غزالی نے فرمایا تھا کہ تمہاری ماں اور بہنوں کو بازار میں ننگا کیا جائے گا, تم کچھ نہیں کر سکو. کیا یہ دیکھ نہیں رہے آپ؟ آج آپ کو پتا ہے چند دنوں پہلے واویلا مچا تھا, باضابطہ ایپلیکیشن بنا دیا کچھ ظالموں نے, سلی بیوی نام سے, جس میں مسلمان بچیوں کے نمبر اور نام رکھ کر کے ان کا ریٹ لگایا گیا ہے. اچھے اچھے گھروں کی بچیاں ہیں, چوری سے ان کے نام اور ان کی فوٹوز چرائی گئی ہیں, اور باضابطہ ایپلیکیشن بنا کر کے ان کو بیچا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں دیکھ کر کے مجھے امام غزالی کی وہ بات یاد آ گئی ہے. سچ فرمایا تھا اللہ کے اس ولی نے, جب تم خاموشی اختیار کرو گے رسول پاک کی توہین پر, حضور کی گستاخی پر, تو پھر یہ دن دیکھنے کو ملیں گے کہ ہماری بچیاں بے آبرو ہوں گی, ہمارے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ کھیلیں گے. عزیزان گرامی وقار, یہ وقت کب تک چلے گا؟ اس وقت تک چلے گا جب تک تم لوٹ نہیں آتے اپنے اصل پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کی بات میں عرض کرنا چاہوں گا
جنہوں نے نعرے بھی لگائے لیکن جانیں بھی پیش کی ہیں، نعرے بھی لگائے، اپنی اولاد بھی پیش کی ہے، اپنا مال بھی پیش کیا ہے۔ آج ضرورت جس بات کی ہے وہی بات کرنی چاہیے۔ علماء سے بھی میں گزارش کروں گا یا مقررین اور خطبہ، اگر میرا میسج ان تک پہنچتا ہے، آج اس قوم کو جس بات کی ضرورت ہے وہی دیا جائے، وہی دیا جائے۔ آپ تو اس بات کو سمجھتے ہیں نا، کسی میت میں جا کر کے شادی کے بارے میں بیان تو نہیں ہو سکتا، کسی کے ولیمے میں بیٹھ کر عقیقے کا بیان تو نہیں ہوگا، جو مناسبت ہے وہی بیان ہونا چاہیے۔ آج اس امت کو بیان جس چیز کی ضرورت ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، خالد بن ولید کی ضرورت ہے، شہاب الدین غوری کی ضرورت ہے، اور جس سے یہ ہزار جلتے اور چڑھتے ہیں ہم فخر سے اس کا نام لے کر کہیں گے اورنگزیب کی ضرورت ہے، ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے۔ یہ سیرتیں ہماری ہیں موجود، ہم چھپانا نہیں چاہتے۔ آج لوگ اس پر بولنے سے بھی کترا رہے ہیں کہ نہیں بول کر کے کیا مطلب ہے، ان بڑے بڑے مجاہدین کا ذکر کریں گے تو لوگ ہمیں آتنکواد کہیں گے۔ تم جتنا پیچھے گزرتے چلے جاؤ اتنے ہی اندر کھڈے میں تمہیں دبا دیا جائے گا۔ کیا تمہیں اس بات کا فخر نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں تمہارے لیے فرما رہا ہے ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اے لوگو وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تم کیوں گھبراتے ہو؟ خوف کس بات کا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ آج جن جیالوں کی تاریخ ہمیں دہرانی چاہیے وہ مجاہدین کی تاریخ ہے۔ بعض لوگ ابھی بھی کہتے ہیں، ایک گاؤں میں گیا تھا چند دنوں قبل، ہمارے جو سیکولر لوگ ہیں، سیکولرزم کا کیڑا جنہیں کاٹا ہوا ہے، ان لوگوں کی حالت بھی آج ایسی ہے کہ وہ ہلکے سے کہتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کی تقریر بہت پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے گاؤں میں تھوڑا شہادت پہ بیان مت کیجیے۔ عزیزہ نگرانی اوقات، یہ وہ بزدلی ہے جو لوگوں کو آج اس طرح بنا چکی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ امام حسین کا تذکرہ تو سنتے ہیں، کہا وہ تو سنیں گے ہم، کہا ان کی شہادت کو رو رو کر کے سنتے ہیں لیکن کوئی دوسرا حسین پیدا ہونے نہیں دینا چاہتے، اس حسین کا تذکرہ رو رو کے سنتے ہیں اور چاہتا کوئی نہیں ہے کہ دوسرا کوئی حسین ہمارے گھر میں پیدا ہو، جو ڈٹ کر کے حق کے ساتھ کھڑا ہو، باطل کا مقابلہ کرے، دندہ شکن جواب دے۔ اور ساری دنیا کے سامنے نتیجہ آج بھی ہے، لوگ یہ کہتے نہیں حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آج ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم مائنورٹی میں ہیں، باقی ان کے پاس طاقت بہت ہے، آج ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اتنے سال سے تم نے کربلا سنا ہی کہاں ہے؟ سنا ہی کہاں ہے؟ ہر سال تو سنتے ہو، ایک طرف 82 تھے تو دوسری طرف 22,000 تھے، مائنورٹی میں کون تھا؟ امام حسین تھے، 22,000 کا لشکر لے کر کے یزید کی فوج آئی ہے، 82 لوگ، 82 لوگوں کا مقابلہ کرنے کے، جس میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی، اور جنگ تو ہونی تھی ہوئی تھی، اس میں جن کو کٹنا تھا وہ کٹے بھی، شہید ہونا تھا شہید ہوئے بھی، لیکن دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے جھنڈا اگر لہراتا ہے کسی کا تو صرف حسین کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دلوں پر راج کسی کا ہے تو وہ حسین اعظم کا ہی ہے۔ میرے عزیزو، قربانی کو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، نہیں، اگر قربانی دینے کا کبھی موقع مل گیا تو فخر کرو کہ حسین اعظم کے شہدائیوں میں مولا تمہیں قیامت میں اٹھائے گا اور تمہارا خون رائے گا نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ مسلم قانون ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ تذکرے مجاہدین کے سناؤ، اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اے مسلمانوں، تم شیر کی طرح بہادر قوم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہادروں میں تمہیں رکھا، بزدلی تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا ایسے ہی ہے کہ ایک شیر کو قید کر کے کتوں کے ساتھ رکھا گیا، تو بہت سال کتوں کے ساتھ رہنے کے بعد شیر بھی چارہ چرنے لگ گیا اور بھونکنے لگ گیا اور کتوں کی طرح دمی لانے لگا۔ ہوا کیا؟ اس شیر کو صحبت کتوں کی ملی تو شیر اپنا پیشہ بھول گیا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جب تم کتوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہاری شیری نکل جائے گی، تمہیں صحبت سے ان کی اختیار کرے جو اسلام کی حقانیت کو سر چڑھ کر کے بولے، اور تمہیں مطالعہ ایرے گھیرے نتھو کھیرے اور بزدلوں کا نہیں کرنا ہے، تمہیں ٹی وی اور اس ٹیلی ویژن کی دنیا میں مرے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ تمہاری تاریخ جس دن تم پڑھو گے خالد بن ولید کون تھے،
قسم رب ذوالجلال کی تمہارے دل سے سارا خوف نکل جائے گا۔ الحمدللہ سال گزرتا نہیں، میں نے بہت پہلے سیدنا خالد بن ولید کو پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت جس طرح میں ہمیشہ ہر تراویح میں کرتا رہا، اور جب تلاوت کرتے ہیں میرا یہ اپنا منشور اور اپنا ایک شیوا بھی رہا ہے، ہر سال چاہے جتنے بھی دن ہو جائے سیدنا خالد بن ولید کی سیرت کو دہراتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس سیرت کو پڑھنے کے بعد جذبہ پھر سے جوان ہوتا ہے۔ اس رسول اللہ کے صحابی کو دیکھیں جن کی ایک جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، جنگ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، لیکن حوصلہ ایسا جوان ہے کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ 125 جنگیں صرف 4 سال کے اندر لڑی، کون؟ خالد بن ولید۔ اور اس کے بعد جب موت کا وقت قریب آیا اپنے بستر پر لیتے ہوئے یوں عرض کرنے لگے، خالد بن ولید شہادت کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ مارا، ہر جنگ میں جاتا تھا کہ شہادت مل جائے، ہر جنگ میں حاضر ہوتا تھا کہ شہید کا مرتبہ مل جائے، نہیں ہوئی، شہادت نہیں ہوئی۔ بستر پر بیماری کے عالم میں آخر انتقال کا وقت قریب آیا، آپ نے پوری دنیا کو میسج دیا اگر موت جنگوں میں آنا ہوتا تو 125 جنگیں خالد بن ولید نے لڑی، کسی جنگ میں ختم ہو جاتے، لیکن اگر جنگ موت کو آنا نہ ہو 1000 جنگوں میں بھی نہیں آئے گی، اور اگر آنا ہوا تو ایک کمزور بستر پر بھی آ سکتی ہے۔ یہی عقیدہ رکھو میرے عزیزوں، اے میرے عزیزوں، آج کے حالات کے اعتبار سے جو ڈر ہے اور خوف ہے، تمہیں جس طرح سے ڈرایا گیا ہے اس خوف کو ہی نکالنا ہے۔ اپنے جھیالوں کی تاریخ پڑھو گے تبھی یہ خوف نکلے گا۔ مجھے ایک بات یاد آتی، سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، کیا یہ بہت بڑے جنرل، بہت بڑے طاقتور نہیں، ایک سپاہی تھے، لیکن جذبہ یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر کسی چیز کو کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ حضور پاک کی عزت کی بات آئے کوئی چیز نہیں، کیونکہ یہ شاگرد بھی جو تھے وہ نور الدین زنگی کے تھے۔ نور الدین زنگی جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے بلایا تھا اپنے خواب میں، اور قبر انور کی حفاظت کے لیے نور الدین زنگی سے جو حضور پاک نے کام لیا وہ دنیا میں کسی نے کام نہیں کیا۔ آج تک حضور کے روضے کے اطراف جو دیوار بنی ہے، سیسا پلائی دیوار، یہ نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی کے استاد، جب استاد اس طرح کا ہو تو شاگرد بھی ویسے ہی پیدا ہوتا ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہی ہے کہ تم صحبتیں بدلو، صحبتیں بدلو، کس کی صحبت میں رہنا چاہیے یہ آج طے کرو، کس کو سننا چاہیے یہ بھی طے کرو، کہ جو مصلحت پسند ہیں، جو اس طرح کی بزدلی کی باتیں کریں ان کو سنتے رہو گے، ان کے ساتھ بیٹھتے رہو گے، دل بزدل ہوگا، اور شیروں کے ساتھ رہو گے تو اللہ بہادری پیدا کرے گا، سبحان اللہ، تمہارے دلوں کے اندر بھی جذبہ جوان رہے گا۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو جو اپنے استاد سے ملا تھا وہ یہی تھا، ایک عیسائی برنس نام کا خبیث جس نے مسلمانوں کے ایک جچے کو قید کیا، مسلمانوں کا ایک قافلہ سفر پر تھا، قید کیا اور مارنے لگا، ان کا پورا مال لوٹ لیا، مارنے لگا تو مسلمانوں کو کیا کہہ کر کے تانا دے رہا تھا وہ برنس، کہاں ہے محمد، بلاؤ، تم تو محمد کو بہت بلاتے ہو۔ وہ مجبور تھے، غریب مسافر تھے، مار کھا گئے، لیکن اس قافلے کا کوئی بچا ہوا نہیں۔ صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچا دیا، کہا کہ ایک برنس نام کا جنرل عیسائیوں کا مسلمانوں کو مارتا رہا اور یہ تانا دیتا رہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلاح الدین ایوبی دیکھیں دنیا کی لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں۔ سیاست میں جانے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جب ابھی 4-6 مہینے پہلے کئی لیڈروں سے میں مل کر کے کہہ رہا تھا آپ آواز اٹھائیں، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، منصب دیا ہے، کہا نہیں مولانا ابھی حالات ایسے نہیں، تم لعنت ہے ان کی لیڈری پر جو رسول پاک کی عزت پر بول نہیں سکے۔ قیامت کے دن تمہیں بھی انہی گستاخوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جن کی گستاخی سن کر تم خاموش رہے، پاور میں ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی ان کے زمانے میں ان کے ہم نوا، ان کے ساتھی نہیں تھے زیادہ، مسلمانوں میں بہت سارے ان کے مخالف تھے، اس کے باوجود اس وقت انہوں نے قسم کھا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں ایک منت کر دی کہ اے اللہ صلاح الدین کو اتنی عمر دے دے کہ میں تیرے نبی کے گستاخ کا انجام دیکھ سکوں، بس میری ایک ہی
ہوا ہے، بیت المقدس فتح ہوا، صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، اتنے بیمار کے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ برنس کی بات سینے میں کچو کے لگاتی تھی۔ حضور پر اس نے بولا کیسے؟ حضور پاک کی شان میں ایسی بات کیسے کہہ دیا؟ 2.5 سال گزر گئے جب آپ کو صحت یابی ملی، اور پھر آپ کی فوج نے حملہ کیا، ایک جگہ ایسا ہو بھی گیا کہ وہ برنس قید ہو کر گرفتار ہو بھی گیا، آ گیا ہاتھ کے نیچے آ گیا۔ جتنے بھی یہ بھونکتے ہیں ان سب کے لیے یہی قانون ہے، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو بقرعید آئے گی۔ کتنا صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ کے نیچے آیا برنس، کھڑا کر دیا صلاح الدین ایوبی، اور اس کے بعد صلاح الدین کی عادت تھی جو گرفتار ہوتے ہیں ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیتے تھے، رحم کا معاملہ کرتے تھے، لیکن برنس کی بات جب آئی، کہا آج صلاح الدین کوئی معافی نہیں دے سکتا، تو نے میرے ساتھ یا ہمارے مسلمان رعایا کے ساتھ یا فوجیوں کے ساتھ نہیں، کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر رسول اللہ کو للکارا تھا۔ برنس سن لے، تو 2.5 سال پہلے پکارا تھا، کہا ہے محمد، دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے تیری گردن اڑا، گردن قلم کر دیا، ختم کر دیا۔ لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اے مسلمانوں اپنی زندگی کو اب جانچو۔ صلاح الدین جس کے ماتحت کئی علاقے آئے، فاتح بیت المقدس، مصر کا گورنر، ساری اس کے پاس شہنشاہیت، روم و دبدبہ اپنی جگہ پر، لیکن جانتے تاریخ کی یہ روایت جب میں پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی۔ جس دن برنس نے گالی دیا تھا، حضور کو للکارا تھا، 2.5 سال تک صلاح الدین ایوبی اسی امید پر رہے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے اس 2.5 سال تک صلاح الدین ایوبی بستر پر نہیں سوئے، کبھی پیر لمبا نہیں کیا، پوری رات بھر پیر سکوڑے ہوئے بیٹھے رہتے اور زمین پر فرش پر ننگے فرش پر سوتے۔ فوجی اور رعایا اور ان کے خدام اگر کہتے گدے کس کے لیے ہیں، مسہریاں کس کے لیے ہیں، یہ دیوان کس کے لیے ہیں، بادشاہ کے لیے، صلاح الدین ایوبی ہر چادر کو نکال دیتے، کہتے مجھے شرم آتی ہے اس بات پر کہ نبی کو کوئی للکارا ہو اور میں بستر پر سو رہا ہوں، حضور پاک کو کوئی للکارا ہو دنیا میں اور میں آرام سے سو رہا ہوں۔ جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں تو پھر اپنی زندگی پر ہمیں بھی شرم آنی چاہیے۔ آج تمہیں پتا ہے صرف اور صرف سوشل میڈیا کی سائٹس، ہمارے نوجوانوں کی ٹیم میں تقریباً 100 کے قریب جو یہ رپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاں حضور کی گستاخی حد ہو گئی۔ صرف انڈیا میں 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں گندی گالیاں حضور کو دی۔ آج سوشل میڈیا چلانے والے نوجوانوں کا بڑا طبقہ ہے، کیا دیکھ رہے ہو تم سوشل میڈیا میں؟ رات بھر گیم کھیلتے ہو، رات بھر ویڈیو دیکھتے ہو، رات بھر تم لوگوں کی ادھر ادھر کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز اسی میں گزر گیا۔ تمہیں یہ پتا تک نہیں کہ یہ جال تمہارے نبی کے خلاف کتنے زہر اگل رہا ہے۔ یہ نیٹ کی دنیا حضور پاک کی عزت کے لیے تماشا بنا رہی ہے، تم مزے لے کر کے اپنی گیموں میں مست ہیں۔ ہزاروں بچے پب جی میں تباہ ہو رہے ہیں، ہزاروں بچے ٹک ٹاک کی دنیا میں لفنگے ہو گئے ہیں، آوارہ ہو گئے ہیں۔ اے مسلمانوں، جن ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھواں دے کر کے بازوئے حیدر بنایا تھا، تم اسی حیدر کے بارش کیوں نہیں بنتے؟ یہ ہاتھ تمہارے گندے میں ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور گیم کھیلنے کے لیے نہیں۔ اگر تم نے ہاتھوں کی حفاظت کی ہوتی، ان انگلیوں کی حفاظت کی ہوتی، اس انگلی کے اٹھنے کی دیر ہے کہ پورا ملک دہل سکتا۔ یا ہم نے تجربے سے دیکھا، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے 4 مہینے قبل شاید رمضان میں دیکھا ہوگا، ایک پاکندی کو للکارا کیا تھا۔ یہ تو ایک ہر مسلمان کر سکتا ہے، ہر مسلمان کر سکتا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایک بات للکارنے سے پوری ڈپارٹمنٹ ہلچل مچ جاتی ہے، تہلکا مچتا ہے اور زلزلے آتے ہیں۔ مجھے آپ کو یہ بات فخر کے ساتھ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ سارے لوگ اپنے دلوں سے خوف نکالیں۔ میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں، بحمدی تعالیٰ یہ کرم رسول ہے، فیض رسول ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حق بول رہا ہو اور ان کو للکارنا ہو،
خاموش چھوڑ دیں گے. ہمارے پیچھے پوری ڈپارٹمنٹ لگا دی گئی, پوری اسکروٹنی کے لیے ایک ٹیم لگا دی گئی, دلی سے لے کر ممبئی, ممبئی سے لے کر کرناٹک, یہاں ہبلی اور علاقوں میں گھوم پھر کر کے پہچاننے کے لیے کہ ان کو بیکنگ کون کرتا ہے, ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے, ان کو کہاں سے پیسہ آتا ہے. مسلسل 3 مہینے تلاش کرتے رہے لوگ, مجھے ہر چیز کی خبر ہے, نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. ہم نے پھر ان کو للکار کر کے کہا تھا, جس نے مجھے میسج دیا تھا, میں اس سے کہا جا کر کے جو تلاش کر رہے ہیں ان سے کہو زندگی ختم ہو جائے گی, ناک رگڑ لو گے, تمہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ بیکنگ کون کر رہا ہے. اس لیے کہ بیکنگ کرنے والے کو اگر پہچاننا ہو تو ہم بتاتے ہیں, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بتایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبد مصطفیٰ, ہماری نسبت کیا ہے؟ ہم عبد مصطفیٰ ہیں. ہماری بیکنگ اگر ہوتی ہے تو صرف مدینہ طیبہ, صرف رسول پاک سے, باہر سے میں نظر کبھی نہیں آئیں گے. میرا یقین ہے امام احمد بن حنبل کو وقت کا خلیفہ کوڑے مارنا تھا. ایک بار نہیں 3 بار کوڑے مارے گئے آپ کو حق بولنے کی وجہ سے. جلاد کوڑے مارنے کے وقت ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھ دیتا, صرف تہبند لگی تھی, بدن کھلا تھا, کوڑے مارے جا رہے تھے. اچانک 10-15 کوڑے مارنے کے بعد تہبند لنگی کھلنے لگی. امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا آج میرا سطر کھل جائے گا؟ آج لوگ مجھے ننگا دیکھ لیں گے؟ جلاد مار رہا تھا, لیکن تاریخ نے دیکھا اچانک 2 ہاتھ غیر سے آئے اور تہبند کو پکڑ لیا. کس کی تہبند؟ احمد بن حنبل امام کامل ہیں, ان کی تہبند کو 2 ہاتھوں نے سنبھال لیا, تہبند کو مضبوطی سے باندھا. جلاد جو کوڑے مار رہا تھا اچانک رک گیا. امام احمد بن حنبل نے اب مسکرانا شروع کیا, جو چند تھوڑے ثانیہ پہلے رو رہے تھے. کہا ہے جلال اب تو اپنا کام کر, کوڑے لگا, میں تیار ہوں. وہ رک گیا اور پوچھا کیا ماجرا ہے, تمہاری لنگی کھل رہی تھی پھر اچانک رک کیسے گئی؟ امام احمد بن حنبل نے کہا تو اپنا کام کر, جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کے ہاتھ آ چکے ہیں. جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کے ہاتھ مدد کے لیے آ چکے ہیں. اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر وفادار ہو جاؤ میرے عزیزوں, مدد آج بھی آتی ہے. اور آخری بات یہ بتا دوں, علامہ اقبال ایک عاشق رسول ہے, فنا کے رسول ہے. زندگی کا بیشتر لمحہ یورپ کی سرزمین میں چھان مارتے گزار دیا. کبھی جرمنی, کبھی اٹلی, کبھی ڈنمارک, انگلینڈ, یورپ. یہ کیا کرنے کے لیے گھومتے رہے علامہ اقبال؟ دیکھنے کے لیے کہ میں واپس آ کر اپنی قوم کو یہ بتا دوں کہ ترقی کس میں ہے. سائنس کی فیلڈ کو دیکھا, بڑے بڑے سائنٹسٹ سے ملاقات کیا, بڑے بڑے تعلیم گاہوں کو دیکھا. یہ تلاش کر رہے تھے کئی سالوں تک کہ میں امت کو آ کر کے خبر دے دوں کہ تم سائنس میں جاؤ بہت کامیابی, تم فزکس میں جاؤ بہت کامیابی, تم جغرافیہ میں جاؤ بہت کامیابی, علم فلکیات, علم عربیات میں جاؤ بڑی کامیابی ہے, تم علم نجوم میں آؤ بڑی کامیابی. میں دیکھوں کون سا علم ٹاپ کا ہے, آج ٹاپ کا ہے, جہاں میں امت کو آ کر کے میسج دے دوں کہ یورپ اتنا آگے جا رہا ہے, ہمیں آگے جانے کے لیے کون سا علم سب سے بہتر ہے. اقبال کہتے ہیں میں نے چھان مارا, ساری چیزیں دیکھ لی, امت کو آ کر کے واپس پورا یورپ دیکھ کر کے میسج جو دیا وہ یہ تھا, اے امت کے غیور جوانوں, فزکس, کیمسٹری یا سائنس یا میتھس, یہ تمام فیلڈ اپنی جگہ پر, تمہاری کامیابی کا راز تو یہ ہے کہ محمد سے وفا تونے, کہ محمد سے وفا تونے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, یہ تیری کامیابی کا راز. تمہاری کامیابی کا راز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا ہے, حضور کا مکمل دیوانہ ہو کر رہنا ہے. اس لیے کہ دنیا جس فیلڈ میں بھی جائے, مجھے یہ بتاؤ, لوگ یہ کہتے ہیں مولانا 1400 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نبی کی سیرت کو اپنائیں جو 1400 سال پہلے تھے. اے نادان, میں کہتا ہوں اگر تجھے لگتا ہے کہ یہ ماڈرن دنیا بہت ترقی کر چکی تھی,
تو لا اس رسول کے قدموں میں پلنے والے ایک نوجوان کا جواب جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتا ہو، کیا وہ علی آج کسی امریکہ نے پیدا کیا تھا؟ کیا وہ عثمان کسی یورپ نے پیدا کیا تھا؟ وہ فاروق اعظم و صدیق اکبر کسی رشیا نے پیدا کیا تھا؟ وہ اسی بوریا نشین صحابہ کی جماعت تھی جو ایک کھجور کی گٹھلی پر پورا دن گزارتے، لیکن نبی پاک کے قدموں کی صحبت سے پوری کائنات پر حکومت کرنے کے بھی طریقے سیکھتے تھے۔ میرے عزیزوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا ہیں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کبھی وقار بھی۔ یہ بھی اقبال نے کہا ہے حضور کی غلامی اصل تمہاری دنیا کے راج کرنے کا راز تھا، اور اس راز کو اگر تم جلد سے جلد سمجھ لو واپس آ جاؤ۔ میں گھوم پھر کر کے اپنے بچوں سے صرف اتنی گزارش کروں، سنت رسول کو اپنا لو، حضور کی محبت کو سینے میں ایسے بساؤ کہ کسی بات کو ہو سکے تو کمپرومائز کر لینا، معاف کر لینا، لیکن نبی کونین کی عزت کی بات آئے تو کوئی کمپرومائز نہیں۔ خباب بن الارت جن کو مکہ کے ظالموں نے کھمبے پر چڑھا دیا، اور حضرت خبیب ابن عدی جن کا مسئلہ کیا گیا، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا باندھ کر کے، اور ان کے ہونٹ کاٹے، ناک کاٹے، کان کاٹ دی، گرم سلائی لوہے کی آنکھوں میں پھیر دیا۔ اتنا کرنے کے بعد اس خبیب سے ان مکہ والوں نے کہا، اے خبیب کیا ہی اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتی، تم گھر پہ آرام کر رہے ہوتے۔ اب جو جوان جذبہ ہے اس صحابی نے ہمیں دیا، اس کٹے پٹے جسم کے ساتھ پکارتے ہیں، ظالموں خبردار، تم میرے نبی پاک کے یہاں ہونے کی بات کرتے ہو، قسم رب ذوالجلال کی، میرے جسم کے اور ٹکڑے کرنے گوارا ہے، اس قدم رسول پر کانٹا بھی چبھے مجھے برداشت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا۔ آج ایک لاٹھی ایک ڈنڈے سے پورے بھاگ کر چلے جاتے ہیں، لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں، مسئلے ہیں، حالات خراب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صحابہ کا نعرہ تھا جو آج ہم لوگ بولتے ہیں، صرف جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ صحابہ کہتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے۔ آپ کو پتا ہے ایک خاتون آئی حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر، حضور جنگ میں جا رہے ہیں، سارے بڑے بڑے مجاہدین، ایک عورت 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، دودھ پیتا، کہا حضور اس کو بھی لے جائیں۔ حضور نے فرمایا اس کا کیا کرے؟ کہنے لگی میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی بچہ ہے نہیں، میرے شوہر تھے وہ وفات پا چکے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے، میں بیوہ ہوں، سارے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں اپنے بچے کو دودھ پلاتے گھر میں اکیلی کیسے رہوں؟ حضور میرے گھر سے بھی تو آپ کی حفاظت کا کوئی حصہ ہونا چاہیے، کوئی حصہ ہونا چاہیے۔ 1.5 سال کا بچہ لے، حضور پاک نے فرمایا اس کا کیا ہوگا؟ وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں یہ تیر نہیں چلا سکتا، میں جانتی ہوں یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، لیکن یا رسول اللہ اپنے مجاہدین صحابہ میں کسی کے ہاتھ میں اس بچے کو دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ جذبہ تھا ان صحابہ کا جنہوں نے حضور پاک پر اپنی اولاد بھی قربان کی، لے کر کے آئے ہیں، گھر میں بیٹھ کر پکارا نہیں۔ آج لوگ دعاؤں کا اہتمام کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ امت کامیاب ہو جائے گی، روزہ رکھ لیں جمعرات کا اور اجتماعی دعا کریں گے امت کامیاب ہو جائے گی۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ روزہ اور اجتماعی دعائیں سے ہی سب ہونا تھا تو میرے نبی بدر کے میدان تک چل کے نہیں جاتے، مدینے سے ہی دعا کر لیتے، میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ اب تمہارے لیے جو میرا میسج ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ عملی میدان میں اپنے اسلام کو ثابت کرنا نہیں چاہو گے اس وقت تک دنیا تمہاری ہر چیز چھیننے لگ جائے گی، تمہاری داڑیاں چھین لی گئی، تمہاری ٹوپیاں اڑا دی گئی، تمہارا لباس بدل گیا ہے، آج تمہاری مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، بہت ساری مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، کئی خانقاہوں کو جلایا جا رہا ہے، مزارات کی چادریں نیلام کر دی گئی۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد شاعر نے سچ کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ اب تک جو چلے چلے، اب تک جو آوارہ تھے،
لیکن آج کے بعد ہمیں یہ آوارگی چھوڑنی ہوگی اگر ہماری نسلوں تک دین کو منتقل کرنا اور قیامت کے دن شفاعت رسول کے طلبگار ہو تو پھر آج تمہیں بدلنا ہوگا، یہ سفر بدل ڈالو۔ سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ راہ کے تو بھی روی تو ترکستان ہے، یہ راستہ جو تم چل رہے ہو یہ کعبہ نہیں جا رہا ہے، یہ ترکستان جا رہا ہے۔ جس راستے پر تم چل رہے ہو اور کہہ رہے ہو مدینے پہنچنا ہے، مدینے جانے والا راستہ وہ بریلی اجمیر بغداد ہو کر جاتا ہے۔ ان کی سیرتوں کو اپناؤ، وہاں سے ہو کر کے نکلے گا۔ اور تم زندگی میں کسی اور کو آئیڈیل بنا اور کہتے ہو میں مدینے جا رہا ہوں، بال کسی اور کے، کپڑے کسی اور کے، نغمے کسی اور کے، گانے کسی اور کے، کہتے مدینے جا رہا ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید کر رہا ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری اگر اپنانا چاہتے ہو تو اے مسلمانوں، اس کے لیے نسخہ یہ ہے، اٹھاؤ اسی انٹرنیٹ کو، اسی موبائل کو، سرچ کرو مجاہدین صحابہ کے کردار۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں صحابہ کو پڑھو، کثرت سے پڑھو، اور بادشاہان اسلام جو عادل تھے انہیں پڑھو اور قوم کو بتاؤ۔ یہ آج تمہاری تاریخوں کو توڑ مروڑ رہے ہیں اور تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو، نہیں دیکھ رہے آج یہ سنگھی اور آتنکوادی گنڈے جو راج پر کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ظالم راج کر رہے ہیں، ان کی اتنی جرأت بھی ہو گئی کہ سی ایم کے پد پر کھڑے ہو کر کے بھی یہ کہنے لگ گیا اتر پردیش کا گنڈا کہ اورنگزیب کی اولاد ہم نے دیکھا برتن مانج رہی ہے، ٹیپو سلطان کی اولاد پنچھر لگا رہی ہے۔ یہ ان بڑے بڑے سلاطین اسلام کو کوسنے لگ گئے تمہارے سامنے، کل کو تمہارے باپ اور تمہارے دادا بلکہ تمہارے اسلاف کو بھی اسی طرح کوسیں گے۔ یہ ہم سب سن کر کے خاموش کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بزدلی گھر کر گئی ہے، بزدلی گھر کر گئی ہے۔ اے میرے عزیزو، جذبہ ایمانی بیدار کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں صرف اور صرف اورنگزیب کی حفاظت اور ان کا دفاع کرنا ہے، یہ راستہ انہوں نے کھولا ہے، راستہ انہوں نے کھولا، یہاں سے چلیں گے اور سیدھے حضور پاک تک اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان ظالموں کو یہ بتاؤ کہ اورنگزیب اس طرح کے تمہارے جعلی اور دھوکے کے لائے ہوئے ووٹوں سے آیا ہوا بادشاہ نہیں تھا۔ اورنگزیب اس عادل منصف سلطان کا نام تھا جو رات کے وقت رب ذوالجلال کی عبادت میں ہوتا، دن کے وقت رعایا کی خدمت میں ہوتا۔ اس کے بعد اکھنڈ بھارت کی حکومت تھی، باوجود اس کے ٹوپیاں بن کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتا تھا۔ اورنگزیب کی بات کرتے ہیں ہم، ٹیپو سلطان کے بچوں کی بات کرتے ہیں، فلاں جگہ آوارہ ہو گئے۔ ان ظالموں کو پوچھو تمہیں تو اللہ نے بانٹ کر رکھا ہے، تمہیں بچے بھی نہیں دیے، بچے بھی نہیں دیے، اور ہزاروں علماء مجھ جیسے اورنگزیب کی جوتیاں اپنے سر پر رکھنے کو تیار، اس لیے کہ انہوں نے جو اسلامی شان و شوکت کا کام کیا ہے۔ آج یہ حالات ایسے آ گئے کہ ہم سب سننے کو تیار ہو گئے، میں جہاں بولنا ہے میں بول رہا ہوں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ اس کا وروध اپنی اپنی طاقت کے مطابق کریں، مذمت کریں کہ اسلام کے خلاف ہم یہ تمام چیزیں سننا برداشت نہیں کریں، اور اگر یہ گستاخیاں چلتی رہی تو بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے، بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے۔ اس طوفان سے میں آپ سب کو ڈرا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرمائے، آمین، سلامتی و شانتی عطا فرمائے، آمین۔ دعا تو ہماری یہی ہے، اور میرے آقا نے بھی فرمایا لا تتمنوا لقاء عدوکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا مت رکھنا، کیونکہ جنگوں میں سوائے نقصان کے کیا ہوتا ہے؟ جانیں ماری جاتی ہے، ہماری بھی ان کی بھی۔ لیکن حضور پاک فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر لازم کر دی گئی، ظالم جب سر پر سوار ہو گیا تو پھر اب قدم پیچھے نہ ہٹاؤ، بلکہ اب سینہ سے پر رہ کر کے اپنے ایمان کا مظاہرہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، 9.5 لاکھ کی فوج تو لڑنے آئے گی۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے مقابل میں جو مسلمان جائیں گے وہ کتنے ہوں گے یہ تو نہیں بتایا گیا، لیکن فرمایا گیا جتنے بھی ہوں گے پہلے دن 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے،
اور حضور فرماتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، بدترین لوگ ہوں گے، کفر پر مر جائیں گے۔ دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1/3 1/3 مسلمانوں کی ایسی ہوگی جو شہید ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، کافروں کے مقابل میں 1/3 انتقال کر جائیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا وہ دنیا کے سب سے افضل شہید ہوں گے۔ بچے کتنے؟ 1/3 لاسٹ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جنگ میں اخیر میں جو 1/3 بچیں گے اللہ انہیں فتح یابی عطا فرمائے، فتح مبین عطا کرے گا، وہ فتح پائیں گے۔ اب اس حدیث سے میں نے یہ سمجھا، حضور پاک نے فرمایا پورے مسلمان جائیں گے، اس میں سے 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگیں گے، 1/3 شہید ہوں گے، باقی جو بچیں گے انہیں فتح ملے گی، اللہ کی طرف سے فتح آئے گی، اور وہی دجال کا بھی مقابلہ کریں گے، وہی امام مہدی کے فوج میں بھی ہوں گے، وہی قسطنطنیہ بھی فتح کریں گے۔ یہ قیامت کے قریب ہونے والی جنگ، بہت زمانہ نہیں بچا ہے میرے عزیزوں، قریب کے زمانے کی بات، نشانیاں سب ظاہر ہو چکی۔ میں اب اس حدیث سے یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اگر اللہ کی مدد کا انتظار ہے تو 2 چیزیں دیکھنا پڑے گا۔ پہلی چیز، اپنی جماعت سے کچھ لوگوں کے چھوڑ کر بھاگ جانا، ان منافقوں کی غداری بھی دیکھنی ہوگی، برداشت کرنا پڑے گا آپ کو کہ کچھ غدار ہوں گے جو چھوڑ کر بھاگیں گے، دوسروں کی دھوتی میں یا دوسروں کی ساڑی میں پناہ لیں گے، یہ دیکھ رہے آپ۔ دوسری چیز جو برداشت کرنی ہے وہ اپنوں کی شہادت، تمہارے سامنے اپنے مارے جائیں گے۔ جب 2 چیزیں برداشت کرو گے، کچھ اپنوں کی غداری، کچھ اپنوں کی شہادت، تو تیسرے نمبر پر اللہ تمہیں فتح مبین عطا کرے، فتح عطا کرے گا۔ اس کے لیے صبر اور استقامت، عزم اور حوصلہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت یہاں کے بھی تمام جوانوں کو جوانی عطا فرمائے جو اصل اسلام کی جوانی ہے، جو سیدنا خالد بن ولید کی جوانی ہے، حنظلہ کی جوانی ہے، عمار بن یاسر کی جوانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہلیان رانی بن نور کو ایمان کی پختگی عطا فرمائے، عقیدے کی درستگی عطا فرمائے، بزدلی اور خوف سے مولا ان کو آزاد فرمائے۔ رب ذوالجلال تو خیر سے ان کے لیے مدد اور رحم نازل فرما، غیر سے ان کے لیے تو اپنی خصوصی مدد نازل فرما۔ جب تک یہ رہے رسول پاک کے فدائی اور شہدائی بن کر کے رہے، مولا ہم سب کو کبھی غداروں میں شامل نہ فرما، بزدلوں میں شامل نہ فرما، ہم سب کو بے وفاؤں میں شامل نہ کرنا۔ اے کریم خدا، ہم جیسے ہیں تیسے ہیں، نکمے ہیں، گنہگار ضرور ہیں، مگر تیرے نبی کے غدار نہیں ہیں۔ اے مولا، خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ مولا اس نسبت کا واسطہ ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرما۔ جس دن ہمارا جنازہ اٹھے، مولا عشق رسول پر ہمارا جنازہ اٹھا، مولا ہماری آنکھیں جب بند ہونے کو آئیں، سرانے کے پاس تاجدار مدینہ کا چہرہ عطا فرما۔ قبر میں جب رکھا جائے تو جلوہ رسول عطا کر دے۔ مولا جس دن قبر سے اٹھایا جائے تیرے نبی کا جلوہ حشر کے دن سامنے عطا فرما دے۔ اے کریم خدا، اختلافات سے انہیں آزاد کر دے، آپسی رنجشوں سے انہیں آزاد کر دے، نفرتوں کی دیواروں کو مولا تو غیر سے ختم کروا دے۔ ان جوانوں کو غیر سے مولا تو اولیاء کی مدد عطا کر، انبیاء کی مدد عطا کر، شہداء و صالحین کی مدد عطا کر، ان کے علماء کا سایہ ان پر دراز فرما، ان کو عاشقان اولیاء، عاشقان مصطفیٰ میں پیدا فرما۔ اے رب ذوالجلال، قیامت تک اس شہر رانی بن نور کے ہر مسلمان گھر میں نسل جو پیدا ہو عاشقان مصطفیٰ کی پیدا ہو۔ مولا ان کی اولاد کو صبح قیامت تک گستاخان رسول سے بچا، بدعقیدہ ہونے سے بچا، نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ان کو توڑنے والوں کو تو توڑ دے۔ مولا ان کو جمع غدیر عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو رسول پاک کے نالے پاک کے صدقے قبول فرما۔ آخر میں سب سے یہی کہوں گا کہ مرشد گرامی کے ان اشعار پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سچ کہا تھا تاجدار بریلی نے اور بدر الطریقہ تاج شریعہ نے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا نے بھی ہمیں پکار کر کے کہا تھا، اے مسلمانوں، زندگی کا اصل مقصد یہ ہے مدینے کی طرف رخ کرو اور یہ پکارو، یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سوا وہ چلے
يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليك وسلم.